عید الفطر کے تعلق سے ایک ہمارے سماج کے اندر ایک بہت ہی سمجھیے ناروا سلوک ہم اپنے خواتین کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ سب کے لیے ہے، روزہ سب کے لیے ہے، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے، ہمارے جس طریقے سے ہماری ماؤں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں میں اور بہت سے سماج کے اندر، بہت سے علاقوں میں لوگوں نے عورتوں پہ بالکل پابندی لگا رکھی ہے۔ نہ انہیں تراویح میں جانے دیں گے، نہ جمعہ کی نماز جانے دیں گے، نہ عیدگاہ میں جانے دیں گے، نہ کسی میں۔ وہ بیچاری گھر ہی میں گھٹے مرے، گھر ہی میں نماز پڑھے، اسے کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، نہ دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ عیدگاہ میں اپنے عورتوں کو بھی لے کے جاؤ، چونکہ عید کا دن جو ہوتا ہے بہت اہم دن ہوتا ہے، وہ انعام کا دن ہوتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو تم تو چلے گئے، اپنی بیوی بچوں گھر میں چھوڑ دیا سوائے پکانے کے لیے، لچھا پکانے کے لیے، وہ بیچاری تو محروم ہو گئی۔ جبکہ حدیث میں ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، امرنا ان نخرج الحید و ذوات الخدور۔ ایک بڑی صحابیہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ نبی کے زمانے میں اللہ نبی ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عورتوں کو عیدگاہ لے کے جائیں۔ کن عورتوں کو؟ حتیٰ کہ جو حائضہ بالغہ جو عورتیں ہوتی تھیں، حائضہ عورتیں، ان کو بھی، اور جو باکرہ ہوتی، جوان، کنواری، بچی، بوڑھی، سب عورتوں کو اللہ نبی ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سب عورتیں عیدگاہ پہنچیں۔ کیوں؟ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، تاکہ یہ عورتیں بھی اس دن مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں، اور اللہ کی خصوصی جو رحمت نازل ہوتی ہے اس دن ان میں وہ شریک ہو سکیں۔ اور پھر اللہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ نبی ہمیں حکم دیتے تھے وَيَعْتَزِلُ الْحُيِّزَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، کہ جو حائضہ عورتیں ہوتی تھیں ان کو نماز سے الگ رہنے کا حکم دیتا تھا کہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن عیدگاہ میں بیٹھیں گے، الگ جگہ بیٹھیں گے، مصلی پہ نہیں رہیں گی لیکن وہ نماز سے الگ ہو کے رہیں گی، لیکن دعا میں شامل رہیں گی۔ یہاں تک اللہ نبی کا حکم ہے کہ جو حائضہ عورت ہیں، جو پیریڈ والی عورت ہیں، جن کا بدن ناپاک ہے، ان کو بھی لے جانے کا حکم ہے عیدگاہ کے اندر۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، اے اللہ نبی اگر ہم میں سے کسی لڑکی کے پاس جلباب، بڑی چادر نہ ہو، اس زمانے میں بڑی چادر ہوتی تھی پردہ کرنے کے لیے، برقع کرنے کے لیے، اگر ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو تو کیسے جائے گی؟ تو آپ نے کہا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبُتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اگر ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، تم اپنے چادر میں اپنے سہیلی کو، اپنی بہن کو لپیٹ کے عیدگاہ لے کے جاؤ، لیکن لے کے جاؤ۔ اتنی تاکیدی حکم ہے میرے بھائی، لیکن ہم لوگوں نے اور بہانہ بنا کر کے فتنہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، عورتیں جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا۔ آج دیکھیں بازار میں 90% عورتیں مارکیٹنگ کر رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، تب فتنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولوی کی بیٹی بھی ہے، مفتی کی بیٹی بھی ہے، امام کی بیٹی بھی ہے، قاضی کی بیوی بھی ہے، سب شاپنگ کر رہی ہیں، وہاں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ عورت، مرد، نوجوان سب دھکم پیل ہو رہی ہے بازار کے اندر، مال کے اندر، وہاں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں نماز پڑھنا ہے، جہاں دین کی بات سیکھے گی، جہاں دین کی باتیں سنیں گی، وہاں ان کو فتنہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں، جمعہ کے اندر بھی ممانعت ہے، تراویح کے اندر ممانعت ہے، کسی میں نہیں جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے دین کی کیا کہتے ہیں حقدار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں کیا ہو رہی ہیں؟ مرتد ہو رہی ہیں۔ ہم نے ان پابندی لگا رکھا ہے، جمعہ میں نہ جانے کا، نماز میں شامل نہ ہونے کا، پروگرام میں نہ جانے کا، عیدگاہ میں نہ جانے کا۔ تو بیچاری کہاں سیکھیں گی دین کی باتیں؟ کہاں اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گی؟ کہاں رسول کے احکام سے واقف ہوں گی؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر وسط بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کافروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اور پھر ہم رونا روتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ عید کی نماز بڑی اہم دن ہے، آپ خود بھی آئیں اور اپنے عورتوں کے بھی ساتھ میں لے کے آئیں، اور بلکہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں گاؤں سماج کے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ عیدگاہ کے اندر عورتوں کا الگ کیمپ بنائیں، ان کے لیے الگ پنڈال لگائیں، وضو کا، پانی کا، تمام طرح کا ان کے لیے انتظام کریں، اور مردوں کا الگ انتظام کریں۔ ہوتی ہے ساؤتھ انڈیا کے اندر مکمل جہاں جہاں مساجد ہیں، عیدگاہ ہیں، تمام جگہ پہ عورتوں کے لیے خصوصی انتظام ہوتا ہے، اور وہاں کی عورتیں آتی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ہمارے بہار کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر اتنے لوگوں میں تشدد ہے، اور اتنا منمانی کر کے رکھا لوگوں نے، دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے، دین کو اپنے گھر کے غلام بنا کے رکھا ہے، کہ اللہ کے نبی کے صریح حدیث ہوتے ہوئے بھی اس پہ عمل کرنے تیار نہیں ہے، اپنی انا کے لیے، اپنی انا کی خاطر۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سنت رسول پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ